حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ میں آپ موجود تھے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام باقر تشریف لائے ہیں تو وہ تو علمی فیضان لوٹنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، دست بوسی کرنے کے لیے جوک در جوک جمع ہو گئے. تمام لوگ امٹ کے آ رہے تھے آپ کی طرف. اور اس وقت خلیفہ ہشام بن عبد الملک، اس نے جب یہ حالت دیکھی کہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنا دامن علوم نبوت سے بھر بھر کے جا رہے ہیں، فیضان نبوت پا رہے ہیں، تو وہ بڑا حسد کا شکار ہوا. کیونکہ دنیا داروں کی توجہات کا مرکز، ان کا مطمع نظر اور ان کی محبتوں کا مرکز تو ہمیشہ مال اور دولت دنیا رہا ہے. مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو علم کے خزانے عطا کیے. روحانیت میں کمال اور عروج کے پاس نہیں تھا. خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے جب دیکھا کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے لوگ علم کا فیضان حاصل کر رہے ہیں، تو اس نے حضرت نافع جو کہ غلام تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور خود بہت بڑے عالم تھے، ان کو بھیجا اور اس نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر کے سامنے ایسے سوال کرو کہ وہ جواب نہ دے سکیں. وہ آئے اور آ کر حضرت امام محمد باقر سے تورات میں سے سوال کیے. آپ نے اس کے شافی جواب عطا فرمائے. پھر زبور میں سے سوال کیا، آپ نے اس کے جوابات دیے. پھر انجیل میں سے سوال کیا، آپ نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے. پھر قرآن مجید سے اس نے سوال کیا، آپ نے اس کے جوابات دیے. اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بڑا میں خوبصورت جملہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اور انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت امام محمد باقر کے متعلق بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی شان علمی کا عالم یہ تھا کہ بڑے سے بڑا شیخ القرآن، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث اور بڑے سے بڑا علمی پایہ رکھنے والا شخص جب حضرت امام محمد باقر کی بارگاہ میں آتا تو ایسے لگتا کہ جیسے علم کی ابھی تک کس کو عین کا بھی پتہ نہیں ہے. اپنے آپ کو ایک ناسمجھ بچہ تصور کرتا، اپنے آپ کو ایک مبتدی تصور کرتا. حضرت امام باقر کی شان علمی کا عالم یہ تھا. تو جب نافع نے آپ سے یہ سوال کیے تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے جواب دیے، زبور میں سے جواب ارشاد فرمائے، انجیل کے جواب ارشاد فرمائے، اور پھر قرآن کے مطابق جواب ارشاد فرمائے. وہ انگشت بدندہ رہ گیا. ہشام بن عبد الملک کے پاس جا کر کہنے لگا، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جتنے بھی سوال کیے ایک ایک سوال کا مجھے جواب عطا فرمایا. میری نظر میں اس وقت روئے زمین پر امام محمد باقر سے زیادہ نہ کوئی علم میں درجہ رکھتا ہے، نہ کوئی فضل و کمال میں درجہ رکھتا ہے. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ علمی شان عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ ایک شخص آپ سے کہنے لگا، جناب یہ تو فرمائے آپ جو حدیث روایت کرتے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال تھا مگر جواب اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا. حضرت امام محمد باقر فرمانے لگے کہ میرے پاس اگر حدیث کی کوئی سند نہ ہو، حدیث کی کوئی سند نہ ہو، تو میرے لیے یہی سند کافی ہے کہ میں روایت کرتا ہوں حضرت امام زین العابدین سے، اور حضرت امام زین العابدین روایت کرتے ہیں حضرت امام حسین سے، اور حضرت امام حسین روایت کرتے ہیں
اپنے بابا مولا کائنات سے، اور مولا کائنات روایت کرتے ہیں حضور تاجدار کائنات سے، فرمایا بتاؤ اس سے اعلیٰ اور بہترین اور مضبوط سند کائنات میں کوئی ہے تو مجھے دکھاؤ ذرا۔ اس نے کہا کہ آپ کی سند کیا ہے حدیث کی؟ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی حدیث کی سند نہ ہو، میں روایت کرتا ہوں اپنے والد امام زین العابدین سے، ان سے زیادہ سکہ کون ہوگا؟ اور وہ روایت کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سید الشہداء سے زیادہ سکہ راوی کون ہوگا؟ اور وہ روایت کرتے ہیں مولا کائنات سے، جناب سیدنا علی مرتضی شیر خدا سے، ان سے زیادہ سکہ راوی کون ہوگا؟ اور وہ روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات سے، جن سے سارے علوم و فیوض کے دریا جاری ہوتے ہیں اور علم و فضل کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے مولا کائنات کے سینے کے علوم کا فیض بھی عطا فرمایا، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے علوم نبوت کا جو فیض تھا وہ بھی عطا فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ ہشام بن عبد الملک نے قاصد بھیجا گورنر مدینہ کے پاس، اور اس نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر کو اور حضرت امام سید زین العابدین کو بلا کر دمشق میرے پاس لایا جائے۔ ان کو بھیجا گیا، جب وہاں پہنچے تو دمشق میں تیر اندازی کا بہت بڑا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو ہشام کے دل میں حضور کی آل کے بارے میں کچھ بغض و عناد آیا، اور اس نے نعوذ باللہ ان کو نیچا دکھانا چاہا، اور وہ سمجھتا تھا کہ حضور کی جو آل ہے یہ حضرت امام زین العابدین ہے یا آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام محمد باقر ہیں، یہ تو علم کا تکرار کرنے والے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کے نغمے الاپنے والے ہیں، روحانیت کے علم بردار ہیں، تو ان کو یہ تیر اندازی سے، گھوڑا سواری سے اور نیزہ بازی سے ان کو کیا شغف ہے؟ تو جب وہاں پہنچے تو تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، اور بڑی بڑی دور سے بڑے بڑے ماہر تیر انداز وہاں پر جمع تھے۔ ہشام کہنے لگا کہ آئیے ذرا آپ بھی تیر اندازی میں حصہ لیجئے۔ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے یہ آپ کا کام ہے، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، تھوڑا سا ذرا آپ بھی نشانہ ہمیں دکھا دیں۔ آپ نے پھر ٹالا۔ وہ کہنے لگا نہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ ضد پر اتر آیا، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کمان پکڑا، اور آپ نے 5-6 تیر چلائے، ہر تیر اپنے نشانے پر جا کر لگا۔ لوگوں نے ابن رسول کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جناب حضرت امام محمد باقر کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ہشام بڑا خائب و خاسر ہوا، بڑا شرمندہ ہوا، دل میں سوچنے لگا میں نے تو کہا تھا کہ آج ابن رسول کو نیچا دکھائیں گے، مگر یہ تو آج پھر ہم سے بازی لے گئے۔ اپنے مصاحبین کو کہنے لگا کہ فوراً ان کو یہاں سے روانہ کر دو، کہیں لوگ ہمارے خلاف بغاوت ہی نہ کر دیں۔ تو یہ علم، یہ فضل حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور آج حضور کی آل سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے، ذرا تھوڑا سا تکلیف فرمائے، اللہ سے محبت کرو، کس وجہ سے؟ لما یغزوکم من نعمہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تم پر فضل کرتا ہے، تم پر کرم کرتا ہے، تو اس کی جو نوازشات ہیں تمہارے اوپر، اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو۔
اور حضور فرماتے ہیں، حدیث کا دوسرا جملہ فرمایا احبونی، حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو، بحب اللہ، اللہ سے محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تم پر کرم نوازیاں فرماتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں رسول کس کا ہوں؟ بولے رسول کس کا ہوں؟ اللہ کا۔ تو میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور فرمایا میری آل کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ آل کے ساتھ کس وجہ سے محبت کرو؟ کہ یہ میری آل ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے فرزند ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کی رگوں میں میرا خون ہے۔ نماز نہ دیکھو، روزہ نہ دیکھو، حج نہ دیکھو، زکوٰۃ نہ دیکھو۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی عزت کرنی ہے تو وہ تو ان کی عزت ہے، میری عزت کہاں گئی؟ اگر میرے خون کا احترام کرنا ہے تو پھر میری نسبت کی وجہ سے میری اولاد سے محبت کرو۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی ہے، کس وجہ سے؟ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے۔ بولے ان کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، یہ حضور کے اپنے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہیں، حضور ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی رگوں میں تاجدار کائنات کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو مولا علی کے سینے سے علم کی جو شعائیں پھوٹ رہی تھیں ان کا فیضان بھی عطا فرمایا، اور تاجدار کائنات جو سارے انبیاء کے علوم کا مرکز ہیں، حضور کے علوم کا فیض بھی امام محمد باقر کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے دیگر اوصاف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ کے روحانی فیض سے متمتع فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔